نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے مقدس مطہر کلام پاک کی آیات بینات جو آپ کے سامنے پڑھی ہیں، ان میں اللہ تبارک و تعالیٰ مؤمنون کی کامیابی کا راز بیان فرما رہا ہے کہ کامیاب ہیں وہ لوگ جو ایمان والے ہیں۔ دنیا کی ٹھاٹ باٹ، عیش و عشرت یہ کامیابی کا معیار نہیں ہے۔ کامیابی وہ ہے جس کو اللہ رب العالمین کامیابی کہے، اور کامیاب شخص وہ ہے، فائز المرام وہ ہے جسے اللہ رب العالمین کامیاب اور فائز کہے۔ تو فرما رہا ہے المؤمنون، کامیاب ہیں ایمان والے۔ اور پھر ایمان والے کون ہیں؟ آگے اللہ تعالیٰ نے کتنی وضاحت کے ساتھ ساری صفات کا تذکرہ فرمایا۔ الذین هم فی صلاتهم خاشعون، ان کامل اور کامیاب ایمان والوں کی پہلی علامت یہ ہے کہ خشوع و خضوع کے ساتھ، حضور قلب کے ساتھ نماز پڑھتے ہیں۔ اور اسی معنی کو قاضی بیضاوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ کے تحت بیضاوی شریف میں بھی ذکر فرمایا ہے کہ اس کا مطلب یہ ہے، اقامت صلاۃ کا معنی یہ ہے کہ خشوع و خضوع کے ساتھ، حضور قلب کے ساتھ، نہایت عجز کے ساتھ نماز پڑھنا، یہ اقامت صلاۃ ہے۔ اس لیے جہاں مذمت کی گئی ہے تو وہاں فوائل للمصلین کہا، وہاں مقیمین نہیں کہا گیا۔ اور جہاں مدح کا مقام ہے کہ نماز پڑھنے والے کی مدح کی گئی ہے اور تعریف کی گئی ہے، تو وہاں فقط مصلین نہیں کہا، وہاں مقیمین کا لفظ استعمال کیا، یقیمون کا لفظ استعمال کیا۔ تو اس لیے حقیقت نماز پڑھنے کی حقیقت جو ہے، اگر کوئی جانے کہ حقیقی نماز کیا ہے تو وہ ہے جو حضور قلب والی ہو، بے توجہ والی نہ ہو۔ اس لیے کہ حدیث پاک میں ہے، دعا کے متعلق حضور نے فرمایا کہ قلب غافل کی دعا کو اللہ تعالیٰ قبول نہیں فرماتا۔ تو اسی طرح وہ نماز جو غفلت اور لاپرواہی کی بنیاد پر پڑھی جائے، یا تو بے وقت کر کے، جو منافقین کی علامت بیان کی گئی ہے وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَىٰ، کہ وہ نماز پڑھتے ہیں لیکن سستی کے ساتھ پڑھتے ہیں، بے وقت کر کے پڑھتے ہیں۔ اور اقامت صلاۃ جو ہے، جو متقی اور پرہیزگار لوگوں کی نماز ہے، اور جس کی اللہ تعالیٰ نے مدح فرمائی ہے، اور اللہ تعالیٰ جس کو پسند فرماتا ہے اور اس سے خوش ہوتا ہے، وہ کون سی نماز ہے؟ جو خشوع و خضوع والی ہو، عاجزی والی ہو، انکساری والی ہو، نہایت تذلل۔ عبادت کا معنی بھی قاضی بیضاوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں نہایت تذلل، اللہ کی بارگاہ کے سامنے اپنے آپ کو ذلیل کر دینا، مطلب نہایت عجز کو اپنانا، یہ عبادت ہے حقیقی۔ تو اس لیے نماز بھی وہ جو حضور قلب والی اور عاجزی و انکساری والی۔ اور آگے علامت کیا بیان فرمائی ان کامل مومنین کی، والذین هم عن اللغو معرضون، یہ وہ خوش نصیب ہیں جو کامیاب اہل ایمان ہیں، وہ لغویات سے، فضول گفتگو سے اپنی حفاظت کرتے ہیں اور اپنے آپ کو بچاتے ہیں۔ اور یقین جانیے یہ وہ کام ہے جو کثیر ہمارے لوگوں کو خوار و ذلیل کرتا ہے، ہمارے اعمال کو بیکار اور ضائع کرتا ہے، ہمارے دلوں کا نور چھین لیتا ہے، چہروں کو بے نور کر دیتا ہے، بے رونق کر دیتا ہے۔ کون سا امر؟ کہ جب ہم فضول گفتگو میں لگتے ہیں، جھوٹ بولتے جانا اور لوگوں کو ہنسانا اور خود ہنسنا اور کئی گھنٹے اس میں گزار دینا، تو فرمایا یہ کہ ایمان کا نور ختم کر دیتا ہے، دلوں کا سرور چھین لیتا ہے، چہروں کو بے ضیاء کر دیتا ہے۔ تو اس لیے اہل ایمان جو کامیاب اہل ایمان ہیں، ان کی علامت یہ ہے اگلی کہ والذین هم عن اللغو معرضون، کہ وہ کسی بھی حوالے سے اگر لغویات ہیں، بیہودہ معاملات ہیں، تو ان سے وہ بچنے والے ہوتے ہیں۔ اور اسی طرح کا مفہوم حدیث پاک میں بھی ہے کہ کسی بھی مسلمان کے ایمان کا حسن جو ہے، حسن اور کمال، چاشنی
اور جس کو حلاوت ایمان کہتے ہیں وہ یہ ہے ترک ما لا یعنی ہے کہ جو اس کے نامناسب چیزیں ہیں ان تمام سے اپنا دامن بچا لے اور ان کو چھوڑ دے۔ اور آگے کیا فرمائے، ان کی علامت ہے والذین ہم للزکاۃ فاعلون، جس طرح نماز فرض ہے، لازم ہے، اسی طرح جو صاحب نصاب ہے اس پر مال کی زکوٰۃ 40واں حصہ بھی ہر سال گزرنے کے بعد نصاب پر اگر گزر گیا 7.5 تولے سونا یا اس کی قیمت ہے، یا اسی طرح 52.5 تولے چاندی ہے، تو بہرحال اس کی اپنے ایک معاملات ہیں، اتنی مقدار پیسوں کا یا ان چیزوں کا کوئی مالک ہے یا کچھ چاندی اور کچھ سونا ہے تو پھر کم مقدار پر بھی آ جاتا ہے۔ اکیلا سونا ہے تو 7.5 تولہ ہونا ضروری ہے، یا اکیلی چاندی ہے تو اس کا بھی 52.5 تولہ ہونا ضروری ہے۔ تو بہرحال زکوٰۃ کے بھی وہ ادا کرنے والے ہیں۔ اور آگے کیا فرمایا، والذین ہم لفروجہم حافظون، اور وہ خوش نصیب مومن اور کامیاب مومنین وہ ہیں جو اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں۔ اور اس کے متعلق ان دونوں چیزوں کا مفہوم حدیث پاک میں بھی ہے کہ حضور نے فرمایا اگر کوئی گارنٹی دے دے 2 چیزوں کی، یعنی وہ جو 2 جبڑوں کے درمیان میں ہے، یعنی زبان کی، کہ اس کو لغو میں اور ناحق معاملے میں اور جھوٹ کسوٹ میں استعمال نہیں کرے گا، اس کو اللہ تعالیٰ کے ذکر کی طرف لگائے رکھے گا، اور اسی طرح وہ جو 2 رانوں کے درمیان یعنی شرمگاہ ہے اس کو ناحق نہیں استعمال کرے گا، ناجائز غلط معاملات میں بے راہ روی میں اس کو نہیں لگائے گا، تو حضور نے فرمایا میں اس کو سرٹیفکیٹ دیتا ہوں کہ اس کے لیے جنت لازم ہے۔ تو دوستو یہ آیات بینات کا مفہوم میں نے آپ تک پہنچانے کی کوشش کی۔ یہ ہے حقیقی نماز، عاجزی و انکساری والی، اور لغویات سے بچنا اور زکوٰۃ اور واجبات کو پورا کرنا۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق دے۔